آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جب تک آئی ایم ایف نہیں ہوگا تب تک ڈیفالٹ کا خطرہ بھی موجود رہے گا، اس وقت تک غیر یقینی کی صورتحال بھی برقرار رہے گی، مگر اب جبکہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گیا $3 ارب کا اگلے 9 مہینے کے لیے، $1.1 ارب میں جولائی میں مل جائیں گے، کیا ڈیفالٹ کا خطرہ اب آپ کی نظر میں ٹل گیا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ جی اب کم از کم غیر یقینی نہیں ہے کوئی؟ بالکل شاہزیب صاحب، بالکل ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور اب جو بے یقینی کی صورتحال تھی اور جس کی وجہ سے جو آپ نے بتایا کہ بجلی کی پیداوار میں بھی کمی تھی کیونکہ حکومت امپورٹ بچا رہی تھی، تو وہ بھی جو فرنس آئل ایل این جی وغیرہ اتنا نہیں منگوا رہی تھی، تو وہ سارے مسئلے اب حل ہو گئے ہیں، اور اب ہم کو ایک راستہ نظر آ رہا ہے کہ جس راستے پہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ تو اب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں خبریں کہ 10-12 روپے مضبوط ہوا ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے نا کہ جو بے یقینی کی صورتحال تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ مگر جو موڈیز ہے، فچ ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، پاکستان کو جو اگلے مالی سال کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے۔ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں $5.6 ارب تو ہمیں اسی ماہ جولائی میں مل جائیں گے، $9 ارب پر اسٹیٹ بینک کے ذخائر چلے جائیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی بیرونی فائنینسنگ سے نمٹنے کے لیے اگلے مالی سال میں، اس مالی سال میں جو شروع ہو گیا اب اس میں کوئی ایشو نہیں؟ دیکھیے، ہر مالی سال میں پاکستان کو $25 ارب تقریباً دینے ہیں، 1-8 بلین اوپر نیچے ہر مالی سال میں، اور کیونکہ ہم پیسے ہی کما کے نہیں دے رہے، ہم قرض لے کے دے رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہو یا دیگر ممالک سے، تو ہم کو یہ ہر پرپیچولی دینے پڑیں گے۔ ہم کو اس کے بعد اس 9 مہینے کے ارینجمنٹ کے بعد ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہوگا، لیکن اب اتنا وقت آ گیا ہے کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں، نئی حکومت آ جائے گی تو اس کے پاس بھی اتنا وقت ہوگا کہ وہ کر سکے گی۔ سو اب مطلب پروٹیکشن ہم کو پوری مل چکی ہے، ڈیفالٹ کے خلاف انشورنس ہمارا پورا ہو چکا ہے، اس حکومت نے یہ کام کر دیا، اب ہم کو جا کے اگلی حکومت کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے، اور پھر اتنی اصطلاحات کرنی ضروری ہے جو کہ موڈی بھی کہہ رہا ہے، فچ بھی کہہ رہا ہے کہ جدھر سے آپ کا ایکسپورٹ بڑھے، آپ کی معیشت کو یہ پیسے جنریٹ کرنے ہوں گے جو آپ نے قرض لیے ہیں جس کو آپ واپس کر سکیں۔ سب اگر ایکسپورٹ کیسے گرے، کیسے بڑھے؟ کیونکہ ابھی تو گری رہی ہے، ہمیں نظر آیا اس مالی سال میں بھی، حالانکہ روپیہ بہت زیادہ گر گیا، عام طور پر کہا جاتا ہے روپے کے حوالے سے کہ جی اس کو اگر آپ آرٹیفیشلی مینٹین کریں گے تو پھر ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے، مگر روپیہ بہت گرا، اس کے باوجود ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی کوئی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی آمدنی اتنی زیادہ بڑھا لیں کہ اپنے قرضوں سے بھی نمٹ لیں، اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کرٹیل کر لیں، تو کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں، یہ والی جو بات ہے سیکنڈ والی کہ ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے یا ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے، یہ بات غلط ہوتی ہے، یہ بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، اس کو آرڈر مل رہے ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کیپیسٹی بڑھا کے رکھتی ہے۔ کوئی کمپنی پہلے سے تو نہیں بڑھا دے گی نا کہ کیپیسٹی کے کل ایکسپورٹ کا آرڈر آئے گا تو آج میں 50,000 لوں میں لے کے رکھ لوں، وہ تو آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے۔ سو پاکستان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ شارٹیج ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہاں سے مال بھیج سکتے ہیں۔ بیچ میں کیونکہ جب آپ نے ڈالر 270 کا تھا اور آپ نے 230 کا رکھا ہوا تھا تو ایکسپورٹ کم ہونا شروع ہوا، اب یہ ایکسپورٹ کو واپس آرڈر مل رہے ہیں، آج کل آرڈر مل رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو آرڈر مل رہے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں لوگوں سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا۔ لیکن تھوڑے سے اور مسائل ہیں آپ کے پاس، جب آپ نے ٹرف کے لونز بھی دیے پچھلی حکومت نے تو اس وقت کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کہ جس کے تحت بجلی اور گیس بھی ان کمپنیز کو فراہم کر سکیں جو کمپنیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ آپ کو جو ایگزسٹنگ فیکٹریاں ہیں، مینوفیکچرنگ بیس ہے، اس کو آپ نے لوڈ شیڈنگ دینی ہے۔ اس وقت کے اندر بھی آج بھی مطلب کہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ایکسپورٹس کا فرق پڑتا ہے۔ آپ نے امپورٹ روکی ہوئی ہے تو بہت سارے ایکسپورٹس کے اندر جو امپورٹ جاتے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ کھل جائیں گی۔ جو بڑی چیز تھی، جو کرنا بہت ضروری تھا، وہ آئی ایم ایف تھا، اب چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو سلجھانے پڑیں گے۔ جو بڑی چیز تھی وہ ہو گئی، مگر آپ ظاہر ایک فارمر فائنانس منسٹر بھی ہیں مگر ایک بزنس مین بھی ہیں، کیا ایسا انوائرمنٹ ہو کہ جس کے لیے آپ مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ جو اکانومی ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، ہماری آمدنی بڑھ سکے، ہر صورت میں بڑھ سکے، چاہے وہ ایکسپورٹس کی صورت میں ہو؟ کیونکہ ہماری حکومتیں وقفاً فوقفاً غلطی کرتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب خان صاحب کی حکومت آئی تو 1 سال لگایا تھا اسد عمر نے آئی ایم ایف میں جاتے ہوئے، ابھی بھی آپ کو پتا 8-9 مہینے ہم نے ضائع کیے۔ اب اگر یہ 8 مہینے 9 مہینے کے اندر اگر آپ الیکشن ہو جاتے ہیں، نئی حکومت آ جاتی ہے، نئی حکومت آ کر آئی ایم ایف کا پروگرام کر دیتی ہے ایک اور 3 سال کا، تو پھر آئی تھنک کہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گا اور پاکستانی بھی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے۔ لیکن حکومت کو 2-3 چیزیں کرنی ہیں۔ دیکھیں، بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی، ₹8 کی ری بیسنگ آ رہی ہے، اینول ری بیسنگ، تو بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی، اور یہ نہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، چکر یہ کہ حکومت کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، حکومت جو بجلی خریدتی ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ₹8 سے اینول ری بیسنگ کے حساب سے، اسی طرح گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے حکومت کی۔ تو آئی ایم ایف تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نیپرا اور اوگرا کے لاس فالو کریں اور آپ وہ پاس آن کریں جو آپ کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ ریفارم
ریفارمز لینے ہیں. پرائسز بڑھانا ریفارمز نہیں ہے. آپ نے نجکاری کی بات نہیں کی. نجکاری کرنا ضروری ہے آپ کو. آپ کے پاس جو بجلی کے اندر گیس میں نقصان ہو رہے ہیں, جو گیس میں نقصان ہو رہے ہیں, وہ ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. پی آئی اے میں نقصان ہو رہا ہے. اب وزیر اعظم صاحب نے بھی 2-3 دن پہلے کہیں بات کی ہے. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. ہمارا کام پولیس اسٹیشن چلانا ہے, کورٹس چلانا ہے. یہ کام ہمارا نہیں ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نجکاری میں ڈال دیں تو اکانومی بھی ایفیشینٹ ہو جائے گی, ہمیں ٹیکس کلیکشن بھی آ جائے گا اور چیزیں بھی سستی ہو جائیں گی. ویسے مگر جب آپ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت آئے, وہ بھی ایک 3 سال کے IMF کے پروگرام میں چلی جائے, اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی آئے گی, پھر انویسٹمنٹ بھی آئے گی, پاکستان میں سارا ہو رہا ہوگا, مگر دنیا میں ہم نے جو سکسیس سٹوریز دیکھ رہے ہیں اور پڑوس میں دیکھ رہے ہیں بھارت میں, جنہوں نے 91-92 میں جب IMF کو خیر بات کہا, اس کے بعد ایک مسلسل ترقی کی راہ پہ ہمیں نظر آتا ہے. کووڈ کے دوران بھی وہاں پر بہت زیادہ FDI آیا ہے. $600 ارب سے ان کے جو ریزروز بڑھ گئے وہ ایکسپورٹیبل سرپلس کی وجہ سے نہیں بڑھے, FDI کی وجہ سے بڑھے. میسو FDI کا انفلو آیا ہے. ہمارے کون سے اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو ہمیں حل کرنے ہیں؟ دیکھیں خانہ صاحب, سب سے جو بیسک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورننس کمپلیٹلی انفیکٹو ہے. کوئی حکومت ہو, مطلب کسی کی بھی حکومت ہو, ہماری گورننس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سے آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جو اگر نیا والا سینسس صحیح ہے تو 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ سینسس غلط ہے, 90 لاکھ بچے تو پیدا نہیں ہو رہے, لیکن 65 لاکھ بچے بہرحال پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر سال آپ کو کم از کم 1 لاکھ کلاس روم چاہیے, ہر سال آپ کو 1 لاکھ ٹیچرز چاہیے, جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آدھے بچے آپ کے اسکول میں نہیں جا رہے, 58% بچے آپ کے اسٹنٹڈ اور ویسٹڈ ہیں. مطلب نہ آپ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ آپ پاپولیشن کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس حکومت نے, آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ہماری حکومت ہو, کیا ہم ٹیررزم کو مات کر سکیں؟ نہیں کر سکے. ہم پولیٹیکل پولرائزیشن کو مات کر سکے؟ نہیں کر سکے. ہم کوئی کام حکومت جو ہے, میں سیریسلی آپ 20-30 سال میں کوئی بڑا مسئلہ اٹھا لیں, ہماری حکومتوں نے سالو نہیں کیا ہو. تو کیوں جب تک حکومت ہی انفیکٹو رہے گی, کمپلیٹلی انفیکٹو رہے گی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی فارنر پاکستان میں آ کے انویسٹ نہیں کرتا ہے جو دنیا میں کہیں اور ملک میں کر سکتا ہے. ہمیں جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ وہی آتی ہے جس کو پاکستانیوں کو بیچنا ہوتا ہے. تو ہم کو پہلے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہم حکومت کے رولز آف بزنس چینج کریں. ہم نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی, 460 دن لگتے ہیں پرائیویٹائزیشن کو. اگر ہر چیز کلاک ورک کی طرح چلے تو قانون ہی آپ کا غلط ہے. قانون کو آسان سے ابھی نیا طریقہ لے کے آئے ہیں کہ جی سنگل ونڈو آپریشن ہوگا, اس پر اعتراض بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی پرائس ڈسکوری نہیں ہوگی, ملٹیپل بڈنگز نہیں ہوں گی. اس طریقے سے آپ کے خیال میں طریقہ ٹھیک ہے؟ وہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر بھی نجکاری ہوتی ہے. 460 دن کا اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوتا ہے. مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کرپشن کر لیں, خدا نہ خواستہ نہ اور, لیکن پاکستان میں ہر چیز پہ الزام لگتا ہے. لیکن آپ چیزوں کو آسان تو کر سکتے ہیں نا. پرائس ڈسکوری کرنی تو کر لیں. اگر کوئی فورن انویسٹر کو انویسٹ کرنا ہے, اس میں کیا پرائس ڈسکوری کرنی ہے مثال کے طور پہ؟ لیکن آپ انوائرمنٹ تو اچھا دے دیں نا. آپ جو مثال کے طور پہ سی پیک کے اندر جو سیکنڈ فیز سی پیک کا اور زیادہ ضروری سی پیک کا فیز تھا, وہ تو چائنیز کمپنیز کو ادھر لے کے آنا تھا, ان سے یہاں انویسٹ کروانا تھا. ہم وہ کروانے میں ناکام رہے. چائنیز کمپنیاں آج بھی ویتنام جا رہی ہیں, کمبوڈیا جا رہی ہیں, دیگر ممالک جا رہی ہیں. پاکستان کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پاکستان وہ انوائرمنٹ نہیں دے رہا ہے. اس میں کون سی پرائس ڈسکوری ہے؟ اس میں کون سے کمپیریٹو انوائرمنٹ یا انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں؟ ویسے تو اس حکومت کے پاس ٹائم بڑا کم ہے, مگر آپ کے خیال میں ایڈونچر کرنا کوئی نہیں چاہیے؟ جو وعدے کیے ہیں IMF کے ساتھ اسی پر چلنا چاہیے اس حکومت کو بھی, جو تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا, پھر کیئر ٹیکر کو بھی؟ گنجائش نہیں ہے مطلب سیریسلی, اور ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے. مطلب تو اب مطلب کچھ رہ نہیں گیا. اب یہ گنجائش نہیں ہے. جو شہباز شریف صاحب نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لگایا ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیابی نہیں ہوتی, اتنی مرتبہ MD سے ملنا, اتنی مرتبہ MD کو فون کرنا, دوسرے ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کرنا, بینکوں کے صدور سے بات کرنا, انٹرنیشنل بینکس کے, اور پھر یہ کرنا, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو بڑی شرمندگی بھی ہوتی اور بڑا ادھر مشکل ہوتی. آج جب یہ ہو گیا تو شہباز شریف تو چلو ہیرو بن گئے, لیکن ملک بھی بچ گیا نا اس چکر میں. تو اب اگر اتنی محنت کے بعد ہم یہاں پہ لے کے آئے تو پھر اس محنت کو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے.